انہیں بھی بلائے نا صاحب، بشیر نے کمانڈوز کی طرف اشارہ کیا تھا۔ نہیں یار، کوئی ضرورت نہیں، ماتحتوں کو زیادہ سر چڑھانا اچھی بات نہیں، پھر تمہاری پرائیویسی بھی تو ہے، انوج کمار نے کہا تھا۔ دونوں بیٹھک میں بیٹھے چائے پیتے رہے۔ انوج کمار نے کنکھیوں سے بار بار کھڑکی سے باہر صحن کا جائزہ لیا تھا اور ایک مرتبہ اس کی بیٹی کو گزرتے دیکھا تھا۔ اس نے ادھر ادھر کی دو چار باتوں میں بشیر بکروال کو اس طرح الجھایا تھا کہ اس کی آمد کا مطلب بھی نہ جان سکے۔ تھوڑی دیر بعد وہ بشیر بکروال سے اجازت لے کر واپس آ گیا، لیکن اپنے آفس میں پہنچنے سے پہلے اس نے اس بات کا مکمل اہتمام کر لیا تھا کہ بشیر بکروال کے گھر میں اگر کوئی چڑیا بھی داخل ہو یا باہر آئے تو اس کی خبر سب سے پہلے کیپٹن انوج کمار کو ملے۔ اس نے اتنی رازداری کا اہتمام کیا تھا کہ ابھی تک اپنے کمانڈنگ افسر کو بھی اپنے اگلے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ کیپٹن انوج کمار ایک بڑا اسکوپ مارنے جا رہا تھا اور نہیں چاہتا تھا وہ اس کے منصوبے کی کسی کو بھنک بھی پڑے۔ رات اس نے جیسے تیسے گزاری۔ ڈنر پر اس نے اپنی کمانڈنگ آفیسر سے صرف اتنی بات کی تھی، سر میں ایک بڑا بریک تھرو کرنے جا رہا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے چونک کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہوشیار کمانڈنگ آفیسر نے صرف 2 لفظ کہنے پر اکتفا کیا تھا، گڈ لک۔ رات اس نے سوتے جاگتے گزاری اور اگلے روز منصوبے کے مطابق سکینہ کی آمد سے کافی دیر پہلے ہی اپنے جوانوں کو وہاں ڈپلوائے کر دیا۔ ان لوگوں نے خود کو اس طرح کیموفلاج کیا ہوا تھا کہ وہ مقامی ماحول ہی کا حصہ نظر آتے تھے۔ سکینہ کے لیے صورتحال قطعاً اطمینان بخش نہیں تھی۔ جمعرات کو بخت خان اس سے ملنے نہیں آیا، نہ ہی اس نے اپنے کسی ساتھی کو بھیجا تھا، جبکہ اس روز مجاہدین تک سپلائی پہنچنا لازمی تھا۔ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے، سکینہ نے سوچا اور لرز کر رہ گئی۔ یہ تو وہ جانتی تھی کہ بخت خان یا اس کے کسی بھی ساتھی کی گرفتاری کی صورت میں بھی کسی کو اس پر شک نہیں ہو سکتا تھا۔ بھارتی فوجی اگر ان کے جسموں سے گوشت بھی اتار دیتی تو بھی وہ سکینہ کا نام زبان پر نہ لاتے۔ دوسری طرف اسے اس بات کا یقین تھا کہ بخت خان گرفتار نہیں ہوا۔ اگر ایسا ہوتا تو اس کے گھر میں ضرور یہ بات ہوتی۔ وہ اپنے والد کی سرگرمیوں سے خاصی باخبر رہنے لگی تھی۔ اس نے بڑی ہوشیاری سے بھارتی فوج کی نقل و حرکت بھی دیکھنی شروع کر دی تھی۔ فی الوقت تو کوئی غیر معمولی بات اسے دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، اس نے دل ہی دل میں دعا کی اور سوچا کہ اگر بخت خان اور اس کے ساتھیوں کو کسی ہنگامی ضرورت کے تحت بھی یہاں سے ٹھکانہ بدلنا پڑا ہے تو بھی وہ کبھی اسے بے خبر نہ رکھتا اور اس تک یہ اطلاع ضرور پہنچاتا۔ اگر ایسا بھی ممکن نہیں تھا تو وہ جمعرات کو وقت مقررہ پر ضرور آتا۔ یہی سوچتی ہوئی وہ بکریوں کے پیچھے پیچھے چلتی اپنی مخصوص جگہ پر پہنچی اور سب سے پہلے اس چپل نما اسٹور تک گئی جہاں اس نے مجاہدین کا راشن اور دودھ محفوظ کیا تھا۔ بمشکل 2 چارپائیوں جتنے کمرے میں پہنچ کر وہ حیران رہ گئی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ بے چینی سے اس نے خشک گھاس میں ہاتھ مارنے شروع کیے اور ایک آواز پر چونکی، یہاں کچھ نہیں ہے، سارا راشن ہمارے پاس محفوظ ہے۔ سکینہ نے پلٹ کر دیکھا اور اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہاں سویلین کپڑوں میں کیپٹن انوج کمار کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کیپٹن انوج کمار کی شناخت میں اسے زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، کیونکہ اس نے اب تک کئی مرتبہ اسے اپنے گھر میں دیکھا تھا۔ اسے کیپٹن کا نام، اس کی گاڑی کا نمبر بھی یاد تھا۔ کون ہو تم، کیا کر رہے ہو یہاں؟ سکینہ نے سنبھل کر اس سے سوال کیا تھا۔ واجبہ، یہ بات تو میں تم سے پوچھ رہا ہوں۔ انوج کمار کی مسکراہٹ برقرار تھی۔ دیکھو میں بشیر بکروال، مجھے معلوم ہے تم بشیر کی بیٹی ہو جو انڈین آرمی کے لیے کام کرتا ہے اور تم پاکستان کی جاسوس ہو، اگر وادیوں کی ساتھی ہو، انہیں راشن پہنچاتی ہو۔ اس نے قدرے غصے سے سکینہ کی بات کاٹ دی۔ سکینہ نے اچانک ہی گھاس کی ڈھیری پر ہاتھ مارا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر انوج کمار کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہ ہوا۔ پریشان مت ہو، تم جو تلاش کر رہی ہو وہ بھی ہمارے پاس ہے۔ سکینہ کی سماعت پر اگلا دھماکہ ہوا۔ تمہارا پستول؟ انوج کی مسکراہٹ بڑی طنزیہ تھی۔ سکینہ کو یوں لگا جیسے کسی نے پگھلتا ہوا سیسا اس کے کانوں میں انڈیل دیا ہو۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بری طرح اس کے شکنجے میں پھنس گئی تھی، اور ایک مرتبہ بھارتی انٹیلیجنس کے شکنجے میں آنے کا مطلب کیا تھا، اس سوال کا جواب بشیر بکروال کی بیٹی سے زیادہ اچھی طرح اور کون جان سکتا تھا۔ سکینہ نے اپنی دانست میں یہی کوشش کی تھی کہ وہ ابتدائی مرحلے میں اپنی جان خلاصی کروا لے۔ شاید اس لیے اس نے کیپٹن انوج کمار پر حملہ کیا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ اسی طرح اس سے پستول چھین کر اسے بھی اور خود کو بھی گولی مارے، لیکن نتیجہ اس کی توقع کے بالکل خلاف برآمد ہوا تھا۔
कैप्टन अनुज कुमार तरबियत याफ्ता कमांडो और किसी भी नागहानी सूरत-ए-हाल का मुकाबला करने के लिए पेशबंदी कर चुका था। इसने अपनी तरफ बढ़ती सकीना की गर्दन पर हाथ मारा, जिसका सर सामने वाली मिट्टी और घास फूस से बनी दीवार से इतनी ज़ोर से टकराया कि वहाँ करीबन गड़ा पड़ गया। सकीना का सर बुरी तरह चकरा रहा था। दूसरे ही लम्हे वो किसी के मजबूत बाजुओं की गिरफ्त में माहिए बेआब की तरह तड़प रही थी। इसकी आवाज़ें रोकने के लिए कैप्टन अनुज की मातहत लेफ्टिनेंट माधुरी ने खुदा जाने सकीना के माथे पर क्या ज़रब लगाई कि इसका सर एक तरफ ढलक गया था और वो माधुरी की बाहों में झूल गई थी। टेक केयर, कैप्टन अनुज ने इसकी तरफ देखकर कहा और बाहर निकल गया। ये इतला इसे मिल चुकी थी कि जिस औरत से सकीना ने सब्ज़ी खरीदी थी वो भी इनके काबू में आ चुकी है। अगले चंद मिनट बाद कैप्टन अनुज और इसके साथी सकीना को अपनी जीप में डालकर, जो उन्होंने करीब ही कैमोफ्लेज की हुई थी, अपने हेडक्वार्टर की तरफ चल दिए थे। कैप्टन अनुज और इसके साथी कुछ फासले पर इंतहाई खौफजदा और बड़ी बड़ी जंगली घास में छुपी सकीना के साथ ही बकरियां चराने वाली ज़ैनब को न देख सके, जिसने इन लोगों को सकीना को अगवा करके ले जाते हुए देख लिया था और वो इतनी खौफजदा थी कि इसे अपना सांस घुटता महसूस हो रहा था। बख्त खान ने बमुश्किल मुकामी कमान से रब्ता करके इन्हें दरपेश एमरजेंसी से आगाह किया था और इन्हें बताया गया कि अगर वो आज भी सकीना तक ना पहुंचा तो सूरत-ए-हाल कोई भी रुख इख्तियार कर सकती है और इनके लिए नाकाबिल हल मसाइल भी खड़े हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक सिवाय सकीना के और किसी को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ मुजाहिदीन का कोई हाइड आउट है। बख्त खान को यह खौफ दामनगीर था कि इसके जुमेरात को ना पहुँचने से सकीना को जो परेशानी हुई है, इसका रद्द-ए-अमल कहीं सकीना को मुश्तबा न कर दे और इसके गिर्द अगिर्द फैला भारतीय इंटेलिजेंस का जाल इतना मजबूत है कि जिसमें वो फ़ौरन फंस जाएगी। इसे सकीना के जज्बा ईमानी का एहसास था, लेकिन वो जानता था कि आखिर वो गोश्त और हड्डियों का मजमुआ है, लड़की है, जिससे हकीकत उगलवाना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। एक मरतबा इसके मुंह से सिर्फ ये बात निकल जाती कि इसका ताल्लुक़ मुजाहिदीन से है तो यहाँ क़यामत बर्पा हो जाती। दुश्मन एक एक इंच ज़मीन की तलाशी लेता और बख्त खान के वो साथी जो इर्द गिर्द पनाह लिए हुए थे एक नई मुसीबत में फंस जाते। फिलवक़्त इन्हें भारतीय फ़ौज को उलझाए रखना था और वो कहीं नया महाज खोलने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे। बख्त खान मुकामी भेस में जब तक सकीना के ठिकाने पर पहुंचा, वो इसकी दस्तरस से दूर पहुंच चुकी थी। इसे अंदाज़ा था कि सकीना अमूमन 11-12 बजे के दरमियान यहाँ आती है और बख्त खान वहाँ पहुंचा तो दिन का 1 बज रहा था, जिसका मतलब था कि सकीना यहाँ मौजूद है। इसने बड़ा मुहतात अंदाज़ अपनाया था। अपनी तरबियत के बलबूते पर वो यहाँ तक दुश्मन की आंखों में वाकई धूल झोंक कर पहुँचा था। मुकामी मजदूर के रूप में इसने सफ़र करते हुए इस बात को बतौर ख़ास मलहूज़ खातिर रखा था कि अगर भारतीय इंटेलिजेंस ने कोई जाल बिछाया हुआ है तो वो इसमें ना फंसे। अपने मखसूस मुकाम पर जहाँ वो सकीना से मिला करता था, इस तरह पहुँचा था कि दूरबीन भी इसका अहाता न कर सके। इसे दूर ही से सकीना की बकरियाँ चरती दिखाई दे रही थीं, जो बज़ाहिर एक अच्छा साइन था और इसे उम्मीद थी कि सकीना भी यहीं कहीं मौजूद होगी। बड़ी बेचैनी और धड़कते दिल से वो सकीना का मुंतज़िर था, जो इसे दिखाई नहीं दी थी। बख्त खान यही समझ रहा था कि वो शायद इस छोटे से छप्पल नुमा कमरे में होगी जहाँ इनकी चीज़ें रखी जाती हैं, लेकिन अगले 10-12 मिनट बाद भी जब वो दिखाई न दी तो बख्त खान को तशवीश लाहक हुई। अचानक ही इसने एक घबराई हुई लड़की को अपनी बकरियां हाँक कर इस तरफ लाते हुए देखा। इसे याद आ गया कि ये वही लड़की है जो सकीना के नज़दीक अपनी बकरियां चराती थी। बख्त खान ने मज़ीद वक्त ज़ाया करने के बजाय इस लड़की से कुछ पूछने का इरादा कर लिया था और वो अब घास के अंदर ही अंदर इस तरह चक्कर काट कर दूसरी तरफ जा रहा था। जब अचानक इसके सामने आया तो इसे ये अंदाज़ा न हुआ कि ये कौन है और क्यों आया है। जब वो अचानक ज़ैनब के सामने आया तो वो वाकई घबरा गई। बख्त खान का इससे गायबाना तारुफ था, लेकिन वो बख्त खान को नहीं जानती थी। तुम सकीना की सहेली हो ना? इसने छूटते ही ज़ैनब से पूछा था। हाँ, घबराई हुई ज़ैनब के मुंह से बेसाख्ता निकला। इससे पहले कि वो बख्त खान से इसका तारुफ पूछे, अगला सवाल ही बख्त खान ने कर दिया। कहाँ है सकीना? नज़र नहीं आ रही। घबराओ नहीं, मैं इसका कज़न हूँ। इसने पूछा तो ज़ैनब खौफ से लरज़ने लगी थी। मुझे नहीं पता। इसने लड़खड़ाती ज़ुबान से जवाब देकर आगे निकलना चाहा तो बख्त खान इसके सामने आ गया। देखो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, खुदा के लिए मुझे बता दो सकीना कहाँ है? इसने अजीब से लहजे में कहा। ज़ैनब बकरवाल थी, नस्ल दर नस्ल वो ये काम करती आ रही थी और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने चेहरा शनासी के खसूसी फ़न से नवाजा होता है। इसे पहली नज़र ही में अंदाज़ा हो गया था कि सकीना का ये कज़न कौन है। वो गद्दार नहीं थी, लेकिन खौफ ने इसकी ज़ुबान पर ताला लगा दिया था। न जाने कौन सी ताकत थी जिसने इसे तसल्ली देकर रज़ामंद किया कि वो इस अजनबी पर एतमाद कर ली। इसे फ़ौज वाले पकड़ कर ले गए हैं, ज़ैनब ने भुर्राई हुई आवाज़ में कहा और आगे बढ़ गई।
بخت خان کو یوں لگا جیسے زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے ہوں، اس کے لیے اپنی جگہ سے جنبش کرنا مشکل ہو گیا۔ وہی ہوا جس کا مجھے اندیشہ لگا ہوا تھا، اس نے خود سے کہا۔ وہ گزشتہ 2 دنوں سے جس کیفیت سے گزر رہا تھا، بخت خان کے لیے بالکل نئی بات تھی۔ او میرے خدایا، اس نے کہا اور واپس لوٹ گیا۔ اپنے ٹھکانے تک آتے ہوئے اس نے سکینہ کی رہائی کے کئی منصوبے سوچے۔ بالآخر ایک بار پھر دل ہی دل میں اتفاق کرنے کے بعد اب ہائی کمان سے اس پر عمل پیرا ہونے کی اجازت طلب کرنے کا ارادہ باندھ رکھا تھا۔ میجر طارق کو جون کے آخری ہفتے میں حکم ملا کہ 30 جوانوں کی کمک لے کر خاقان پوسٹ پر جائیں۔ بدر کیمپ پر وہ صبح 7 بجے پہنچ گئے، جہاں قیامت کی گولہ باری ہو رہی تھی۔ ایسی گولہ باری میں ایک قدم بھی آگے جانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن میجر طارق کو اندازہ تھا کہ آگے ان کے ساتھی کس صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے جوانوں سے کہا کہ درود شریف کا ورد کرتے ہوئے چلتے چلے آؤ، اور یہ قافلہ سخت جان اپنی منزل کو چلا۔ درود پاک نے گویا ان پر عافیت کی سبز چادر تان دی تھی۔ گولے ان کے ارد گرد پھٹ رہے تھے، لیکن وہ محفوظ رہے۔ مغرب تک گولہ باری شدت سے جاری رہی، پھر رک گئی۔ رات قریباً 11 بجے میجر طارق اور ان کے ہمراہی اپنی منزل یعنی حسن رج تک پہنچنے میں بالآخر کامیاب ہو گئے، جہاں بھی وہ اپنے پٹھو اتار کر کمر سیدھی کرنے کی سوچ رہے تھے کہ پیغام ملا، دشمن نے عاقل پوسٹ پر قبضہ کر لیا ہے، جس کو چھڑانا لازم ہے۔ میجر طارق نے فوراً لیفٹیننٹ معاذ کو 10 جوانوں کے ساتھ عاقل پوسٹ کی طرف روانہ کیا اور باقی نفری کے ساتھ حسن رج پر ڈٹ گئے۔ انہوں نے اس مختصر نفری کو نیم دائرے کی شکل میں پوزیشن دلائی تھی، اور اس نیم دائرے کے دونوں سروں پر اپنا سب سے اہم اثاثہ یعنی 2 مشین گنیں نصب کروا دیں، جبکہ تیسری مشین گن کو سینٹر میں لے کر دشمن کے منتظر بیٹھ گئے۔ لیفٹیننٹ معاذ کا مقابلہ بلندی پر قابض دشمن کے درجنوں جدید ترین ہتھیاروں سے لیس توپ خانہ اور فضائیہ کی مکمل مدد کے حامل بھارتیوں سے ہوا۔ صبح تک ان کے بیشتر ساتھی شہید یا زخمی ہو چکے تھے، جس پر میجر طارق نے خود قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا۔ ان کی مدد کے لیے اس دوران بدر کیمپ کے لیفٹیننٹ مظاہر 30 جوانوں، ایک مارٹر جس کے ساتھ صرف 11 گولے تھے اور ایک راکٹ لانچر لے کر ان کی کمک کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بھی میجر طارق کی طرح دشمن کی اندھا دھند گولہ باری کا سامنا کرتے۔ بالآخر صبح تقریباً 5 بجے حسن رج تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ سورج نکلنے تک میجر طارق نے دیکھو اور انتظار کرو کی پالیسی اپنائی۔ سورج نکلنے کے بعد انہوں نے جائزہ لیا تو علم ہوا کہ ان کی ایک پوزیشن عاقل پوسٹ کے دامن میں اور 2 پوزیشنیں قدرے اونچائی پر موجود ہیں۔ ان کے پاس کل 40 جوان اور افسروں کی نفری تھی۔ ان سب کو ساتھ لے کر حملہ کرنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ ان کا عقب اسی طرح بالکل غیر محفوظ ہوتا اور فائر کور کے لیے بھی پیچھے نفری چھوڑنا ضروری تھا۔ اس پہاڑی کے پیچھے دشمن کا بیس کیمپ تھا، کیونکہ انہیں عقب میں رسے لٹکتے دکھائی دے رہے تھے، جن پر کچھ لوگ غالباً ایمونیشن لے کر اوپر جا رہے تھے۔ میجر طارق نے مشین گن سے پہلے ان کی خبر لی اور رسوں سے 8-10 بھارتی فوجی اچانک فائرنگ سے مارے گئے، جس پر دشمن نے بوکھلائے ہوئے طیش میں آ کر گولہ باری شروع کر دی۔ میجر طارق اپنے جوانوں کے ساتھ محفوظ آڑ میں چلے گئے تھے۔ انہوں نے حملے کے لیے اپنی نفری کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک پارٹی کو لیفٹیننٹ معاذ کی قیادت میں حکم دیا کہ وہ چکر کاٹ کر نالے میں اتریں اور پھر اشارہ ملنے پر دائیں طرف سے دشمن پر حملہ کریں۔ دوسری پارٹی کو بائیں طرف سے چکر کاٹ کر دشمن کے عقب میں پہنچنے کی ہدایت کی، اور وہ خود انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے دشمن پر اس کے بالکل سامنے سے حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، تاکہ اسے اپنے ساتھ الجھا کر عقب اور بائیں طرف سے آنے والوں سے بے خبر کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کو محفوظ مقام تک پہنچا دیں۔ اس مرحلے پر انہوں نے پھر ایک انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور سپاہی ہادی کو ساتھ لیے پہاڑی کی چوٹی پر دشمن کے عین سامنے اور سر پر پہنچ گئے۔ چوٹی پر پہنچ کر ان پر انکشاف ہوا کہ وہ دشمن سے بمشکل 50 گز کے فاصلے پر ہیں اور دامن میں دشمن ان کا منتظر بیٹھا ہے۔ اس مرحلے پر میجر طارق نے اپنی زندگی کا انتہائی دلیرانہ فیصلہ کیا اور انہیں للکار کر ہتھیار پھینکنے کا حکم دیا۔ اس سرپرائز نے دشمن کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ ان کے نیچے دامن میں بیٹھے بھارتی ابھی ہتھیار پھینکنے کا سوچ رہے تھے، جب دوسری پوزیشن سے دشمن نے دیکھ لیا کہ میجر طارق کے ساتھ تو صرف ایک سپاہی ہے۔ انہوں نے دونوں اطراف سے ان پر گولیوں کا می برسا دیا۔ میجر طارق اور سپاہی ہادی پوزیشن لے کر مقابلہ کرنے لگے۔ اس دوران دامن والے بھارتیوں کو موقع ملا اور انہوں نے نیچے دوڑ لگا دی۔ میجر طارق نے انتہائی دلیرانہ فیصلہ کرتے ہوئے سپاہی ہادی کو پیغام دے کر بھیجا۔ فائر بیس والی پارٹی سے کہا کہ وہ فوراً بائیں طرف سے آگے جائیں اور دشمن کو پیچھے بھاگ کر جانے کا موقع نہ دیں۔ سپاہی ہادی نے پیچھے جانے کی کوشش کی تو انہیں علم ہوا کہ واپسی کا راستہ تو بند ہے، کیونکہ وہ راستہ دشمن کی مین پارٹی کی زد میں تھا، جس پر میجر طارق نے انہیں روک لیا۔ اس دوران نائک عمر اپنی جان پر کھیل کر اپنے میجر صاحب کی مدد کے لیے ان تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔
15 منٹ تک وہ دشمن پر فائرنگ کا جواب دیتے رہے، جس کے بعد اچانک انکشاف ہوا کہ نائک عمر الدین کی گولیاں ختم ہو گئی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی میجر طارق کو احساس ہوا کہ ان کا ایمونیشن بھی ختم ہو رہا ہے۔ انہوں نے نائک عمر الدین کو حکم دیا کہ وہ پیچھے جائے اور نئے میگزین لے کر آئے۔ نائک عمر الدین ابھی مشکل سے وہاں سے نکلا تھا کہ سپاہی ہادی کی رائفل کا برج پھنس گیا۔ میجر طارق نے اسے ہدایت کی کہ رائفل ٹھیک کرنے میں وقت ضائع کرنے کی بجائے نیچے جائے اور نئی رائفل لے آئے۔ خود اکیلے دشمن کے سامنے ڈٹ گئے۔ دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے وہ فائر کرتے ہوئے اس طرح زور زور سے چیخ کر ہدایات دے رہے تھے جیسے وہاں ان کے دیگر ساتھی موجود ہیں۔ اس طرح دشمن اس غلط فہمی کا شکار رہے۔ اس زمن میں ان کی مدد اللہ کی طرف سے اس طرح ہو رہی تھی کہ دشمن کی زیادہ گولیاں پتھروں سے ٹکرا کر اپنا رخ بدلتی تھیں۔ اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اسے فوجی زبان میں ریکوشے کہتے ہیں، جس سے یہ اندازہ نہیں ہو پاتا کہ فائر کرنے والوں کی تعداد کتنی ہے۔ میجر طارق کو چیخ چیخ کر حکم دیتے دیکھ کر دشمن نے اندازہ کر لیا کہ یہی اس فوج کا کمانڈر ہے۔ ظاہر انہوں نے کچھ سنائپر ان پر مختص کر دیا تھا۔ اس دوران ہی سپاہی ہادی اپنی جان پر کھیل کر رائفل اور میگزین لے کر ان کے پاس پہنچ گیا اور اب وہ میجر صاحب کے عقب کو محفوظ رکھ کر دشمن سے نبرد آزما تھا۔ اچانک ہی ایک گولی میجر طارق کے ہیلمٹ میں لگی اور انہیں اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا پھیلنے کا احساس ہوا۔ غالباً ان پر غشی طاری ہو رہی تھی، وہ گر پڑے تھے اور بے ہوش ہو گئے تھے۔ اس دوران سپاہی ہادی نے مسلسل آوازیں دے کر ان کی خیریت دریافت کرتا رہا۔ جب جواب نہ ملا تو وہ تڑپ کر ان تک پہنچ گیا۔ میجر طارق نیم بے ہوشی کے عالم میں تھے۔ سپاہی ہادی نے ان کا سر زانوں پر رکھا، ان کا ہیلمٹ اتار کر دیکھا تو سر میں لگی گولی کا خون جو ہیلمٹ نے روکا ہوا تھا ان کے چہرے پر پھیل گیا تھا۔ سپاہی ہادی نے انہیں طبی امداد دی، پانی پلایا، قدرے ہوش میں لایا۔ اس دوران ان کا مقصد حاصل ہو گیا تھا۔ دشمن کو سامنے سے الجھا کر انہوں نے دونوں پارٹیوں کو موقع فراہم کیا، جنہوں نے سرپرائز حملہ کر کے پوسٹ پر قبضہ کر لیا۔ اچانک ہی میجر طارق کے کانوں سے لیفٹیننٹ معاذ کی آواز ٹکرائی، سر پوسٹ واپس چھین لی ہے۔ میجر طارق نے بمشکل ہاتھ اٹھایا، کچھ کہنے کی کوشش کی لیکن ان کا سر ڈھلک گیا۔ سپاہی ہادی نے انہیں سہارا دیا اور نائک عمر الدین کو آواز دے کر اپنے پاس بلایا۔ دونوں نیم بے ہوش میجر طارق کو کسی نہ کسی طرح نیچے لے آئے۔ میجر طارق کے سر میں گہرے زخم سے ان کی حالت انتہائی خراب تھی، ایک بازو اور ٹانگ شل ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے ابھی تک یہ نہیں بھلایا تھا کہ وہ پوسٹ کمانڈر ہیں۔ فائر بیس والے تمام لوگ عاقل پوسٹ پر پہنچ جائیں، دونوں مشین گنز بھی لے جاؤ، لیفٹیننٹ معاذ سے کہو اپنی پوزیشن مضبوط کرے، دشمن جوابی حملہ کرے گا۔ انہوں نے اپنی اوسان بحال رکھتے ہوئے حکم دیا، جس پر عمل شروع ہو گیا۔ میجر طارق نے اس وقت تک واپس جانے سے انکار کر دیا جب تک سارا عمل مکمل نہیں ہو جاتا۔ انہیں ایک پتھر پر سہارا دے کر بٹھا دیا گیا، جہاں سے وہ عاقل پوسٹ پر ہونے والی کارروائی دیکھتے رہے اور مطمئن ہونے کے بعد ہی واپس جانے پر رضامند ہوئے۔ قریباً 5 گھنٹے اپنے ساتھیوں کی مدد سے وہ پیدل چلنے کے بعد بیس کیمپ پہنچے۔ اس دوران وہ کئی مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ ان کے ساتھیوں کو بھی شاید یہ گنتی یاد نہ رہی ہوگی۔ ان کی خوش قسمتی تھی کہ سنائپر کی گولی ہیلمٹ کے ایک سرے کو چیرتی، سر کے بالائی حصے پر زخم لگاتی دوسری طرف نکل گئی تھی، جس سے انہیں غازی بننے کی سعادت ہی نصیب ہوئی تھی۔ عاقل پوسٹ کو دشمن کے خونی پنجوں سے دوبارہ چھیننا ان کا لازوال کارنامہ ہے۔